أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین للہ قائم رہنے والے اللہ کے لیے، تیار رہنے والے، ہر وقت قوامین، ہر وقت قائم رہنے والے، ہر وقت تیار رہنے والے اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور تمہیں نہ ابھارے شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، علی الا تعدلوا، اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلو، تم انصاف کرو، تم عدل سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ایک تو حکم یہ دیا، کونوا قوامین للہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندگی کے کاموں کے لیے تیار رہو، جہاں نیکی کا کام آئے، جہاں کوئی بھلائی کا کام آئے، جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہاری طرف متوجہ ہو، فوراً اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس میں سستی نہ دکھاؤ، اس کو غلط طریقے سے نہ کرو، اس میں ٹال مٹول نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم انسان کی طرف متوجہ ہو تو انسان کی بھرپور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں جلد از جلد بہتر انداز میں اخلاص کے ساتھ، سنت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ شہداء بالقسط، گواہی دینے والے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ۔ دنیا میں مشکل ترین کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ انسان سچی گواہی دے۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں ایک کام سچی گواہی دینا ہے، جو آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کانوں نے سنا ہے، جو واقعہ پیش آیا ہے، من و عن، اسی طریقے سے اس کو بیان کرنا، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو انصاف کے ساتھ گواہی دینا، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ گواہی اپنے ہی گھر والوں کے خلاف ہو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے، تم انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہاری قریبی رشتہ داروں، تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائیوں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، صرف اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چونکہ ایک دن کھڑے ہونا ہے، اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے تم بالکل انصاف سے کام لو۔ تو اس بات کو دیکھنا، باقی یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے آج کل حالات ہیں، تو موجودہ صورتحال اور اسی طریقے سے دنیا میں یہی صورتحال ہے کہ انسان کو اگر اس انداز سے کوئی گواہی دینا پڑے تو اپنی جان جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے، بعض اوقات دشمنیاں جو ہیں وہ پڑ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے بے شک اپنی جان کا بچانا جو ہے وہ فرض ہے، لیکن ویسے ہی بغیر کسی وجہ سے ٹال مٹول کرنا، چلو چھوڑو میری جو ہے وہ ڈیوٹی جائے گی، میری چھٹی ہوگی، تو اس چیز میں نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کے حوالے سے گواہی دینی ہے، جس کے حق میں گواہی دینی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گواہ کو لے کر جائے، اس کا خرچہ اٹھائے۔ لیکن اگر گواہ جو ہے وہ مضبوط ہے، اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا خرچہ اٹھائے، اس لیے کہ یہ عظیم قسم کا کام ہے اور اللہ پاک نے اس پر بڑے بڑے اجر اور انعامات رکھے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر حکم یہ دیا کہ انسان کو انصاف کے مطابق گواہی دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہارا خالق ہے تم اسی کے ساتھ شرک کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا عقوق الوالدین، والدین جبکہ وہ مسلمان بھی ہوں ان کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا اور سخت ترین گناہ ہے۔ فرمایا یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ سودی معاملات کرنا اور سودی طریقے سے مال و دولت حاصل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، پھر آپ لیٹے ہوئے تھے تو آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر بار بار ارشاد فرمایا کہ شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، واقعے کے خلاف گواہی دینا، جو آنکھوں نے دیکھا، جو کانوں نے سنا، اس کے خلاف گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم جو ہے وہ بے انصافی سے کام لو، تم عدل نہ کرو، یعنی کسی کے ساتھ بھی کوئی بغض رہا ہو، کوئی عداوت رہی ہو، تو انسان جو اس بغض اور عداوت میں جو حد سے آگے بڑھ جائے، بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھ جائے اور مد مقابل کو نقصان زیادہ پہنچانا شروع کر دے، اسے موقع ملے تو غلط بیانی شروع کر دے، فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے معاملات کرو، اپنی ذاتی دشمنی کو اس حد تک نہ لے جاؤ کہ تم ظالم بن جاؤ اور آخرت میں تمہاری پکڑ ہو جائے۔ اعدلو، تم انصاف سے کام لو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ اقرب للتقوی، اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ پاک نے وعدہ کر لیا ہے ایمان والوں سے اور وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ایک تو گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے اگر غیر مسلم ہے تو کفر کی حالت کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کفر جیسا گناہ معاف ہو جاتا ہے تو باقی گناہ کیا چیزیں ہیں۔ اور جب ایک بندہ پہلے سے مسلمان ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب نیکی انسان کرتا ہے تو گناہ چلے جاتے ہیں، تو انسان نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے تو گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، اور اجر عظیم بھی ہے۔ اجر عظیم کو اس بات سے سمجھ لیا جائے کہ آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی دنیا کی بڑی بڑی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی نہیں، آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو ہے، چھوٹی سے چھوٹی جو نعمت ہے آخرت کی، وہ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اعمال کرنے چاہیے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو کہ دہکتی ہوئی آگ میں جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ شعلوں والی آگ میں جانے والے ہیں۔ جحیم، شعلوں والی آگ۔ دنیا کی آگ ایسی ہے کہ دنیا میں جتنی مضبوط سے مضبوط دھاتیں ہیں ان سب کو پگھلا دینے والی ہے، چاہے لوہا ہو، پیتل ہو، سلور ہو، کچھ بھی ہو، آگ اس سب کو پگھلا دیتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے، زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھنے والی ہے، اس کی شدت دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوزخ کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، یا اللہ اس کی گرمی بہت زیادہ ہے، دقت اور پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم ایک سانس لے لیا کرو، پورے سال میں ایک سانس لے لیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گرمی اور سردی یہ جہنم کے سانسوں کا نتیجہ ہے۔ جب جہنم جو ہے ایک سانس لیتی ہے، گویا کہ باہر کی طرف جب سانس آتا ہے تو گرمی پڑتی ہے، اور گویا کہ جب اندر کی طرف جاتا ہے تو پھر سردی پڑتی ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے چونکہ جیسے عذاب جو ہے وہ آگ کا ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے کہ انتہائی شدید ٹھنڈک، تو یہ دونوں اس کا نتیجہ ہے۔
جب ٹھنڈک والا حصہ سانس لیتا ہے تو سردی پڑتی ہے، اور جب گرمی اور آگ والا حصہ سانس لیتا ہے تو پھر گرمی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضامندگی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔